الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیرے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں اور کل مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سارے نبیوں کے سالار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، جناب احمد مختار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیج کر ایک ضابطۂ اخلاق قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا، اور وہ ضابطۂ اخلاق ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ پیارا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس کام سے پیارا رسول تمہیں منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ضابطۂ اخلاق قرآن پاک میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور ہماری ہر مشکل کا حل اس میں پیش فرما دیا ہے۔ اب ہمیں کسی چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا ہے۔ رسول پاک کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مطہرہ اور آپ کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس کام کو آپ نے نیکی قرار دیا وہی نیکی ہے، اور جس کام کو آپ نے برائی قرار دیا وہی برائی ہے۔ اس لیے رسول پاک کی ذات معیار حق ہے اور ہر طرح کے نمونے کا معیار ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین مشعل راہ ہے۔ اس کو اپناؤ، دنیا اور جہان کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر تم رسول پاک کی پیروی کرو گے پھر دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، اور خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اعراض کیا یا کنارہ کشی اختیار کی تو پھر تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی داؤ پر لگ جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہر میرا امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کون ہے
جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو رسول پاک نے وہی ضابطہ اخلاق بیان کر دیا جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اور اس کی مزید تفصیل بیان کر دی۔ فرمایا کہ جس نے میری پیروی کی اور میری سنت کو اپنایا گویا کہ وہ جنت میں جانے کا اقرار کر رہا ہے، اور جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور میری تعلیمات سے اعراض کیا گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ یہ پیمانہ حق ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ رسول پاک کی مبارک کی زندگی اور آپ کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت مبارکہ قائم کی ہے وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ کے قرآن کا بھی فیصلہ ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی فیصلہ ہے۔ برادران اسلام، جب ہم نے یہ ضابطہ اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ لیا تو آج آپ کی خدمت میں تقریباً 8 مسائل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ 8 چیزوں کے بارے میں وضاحت بھی کروں گا اور ان کا شرعی حکم بیان کروں گا تاکہ جہاں کہیں ہم غلطی پر ہیں اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ تو یہ 8 چیزیں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا چاہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور آپ کے دین کی تعلیمات کی روشنی میں۔ نمبر 1، برادران اسلام، آج کل ہمیں مردوں کے ہاتھوں میں رنگ برنگی انگوٹھیاں اور چھلے نظر آتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے 2-2 4-4، بعض لوگوں نے پورے ہاتھوں میں انگوٹھیاں، چھلے، کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے لاکٹ پہن رکھے ہوتے ہیں، مرد ہیں لیکن لاکٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ بالیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں انگوٹھیاں ہیں، چھلے ہیں، لاکٹ ہے یا بالیاں ہیں، یہ مرد کے لیے سوائے ایک چاندی کی انگوٹھی کے جو 4.25 ماشے کی ہو، اس کے علاوہ یہ لاکٹ پہننا، بالیاں پہننا، چھلے پہننا اور لوہے کی، پیتل کی، سلور کی، ایلومینیم کی یا دیگر دھاتوں کی، حتیٰ کہ سونے کی انگوٹھی پہننا حرام اور ناجائز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور رسول پاک کی مبارک زندگی میں اس کام سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے جو بھائی بے احتیاطی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ بے احتیاطی کو ترک کرے۔ آج کل کئی لوگوں نے دین کے نام پر بھی یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں، کئی جعلی پیروں نے اور کئی جعلی ملنگوں نے اور کئی ایسے نقلی عامل باباؤں نے اس طرح کی انگوٹھیاں اور چھلے پہنے ہوتے ہیں رنگ برنگے، اور اس کے بڑے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عقیق، رنگ برنگے عقیق پہن کے اس عقیق کا یہ فائدہ ہے، اس عقیق کو پہلے تو یہ کام ہو جائے گا، اس عقیق کو پہلے تو یہ کمال ہو جائے گا۔ عقیق کے حوالے سے جتنی بھی باتیں سب جھوٹ کا پلندہ ہے، جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ عقیق کے یہ فضائل ہیں، یہ عقیق پہنیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یہ عقیق بطور نگینہ پہنیں گے تو یہ کام ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں جو پھیلاتے ہیں وہ خود بھی جاہل ہیں اور یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ چھلے اس لیے پہنتے ہیں تاکہ ہاتھوں کے جو یہ انگلیاں ہیں، ان کے جو یہ پورے ہیں اور جوڑ ہیں، ان کے اندر ایک بیماری سی لگ جاتی ہے تاکہ وہ دور ہو جائے۔ یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جو کام رسول پاک کی شریعت میں منع ہے اس میں شفا کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ بالکل غلط ہے۔ لوگوں کا ایک جاہلانہ تصور ہے جس طرح ہندو بتوں کے سامنے مانگتے جا کے اولاد مل جاتی ہے، اب وہ اولاد بتوں نے تو نہیں دی، وہ اللہ نے دی ہے، لیکن ان کو دھوکہ لگا اور وہ بتوں سے مانگنا شروع ہو گئے۔ کوئی کام ہو جائے تو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کام فلاں چیز کی وجہ سے ہوا ہے، یہ کام شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ کام جو ہے آپ کی جہالت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ کام کا بنیادی مرکز اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے آپ کو شفا دی، لیکن آپ شیطان کے جو ہے یار بنے، شیطان کے دوست بنے اور آپ نے منسوخ کر دیا چھلوں کی طرف، انگوٹھی کی طرف، جس طرح ہندو لوگ جو ہے اپنے بتوں کی طرف چیزیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ کیا بت ان کو شفا دیتے ہیں؟ کیا بت ان کو نوکریاں دیتے ہیں؟ کیا بت ان کو رزق دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہی ہے اور وہ جاتے ہیں، ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ کام اللہ کرتا ہے لیکن شیطان ان کو ورگلاتا ہے کہ یہ کام فلاں جگہ سے ہوا ہے۔ اس طرح جہالت کی وجہ سے یہ باتیں پھیل جاتی ہیں اور گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی کو شوق ہے تو چاندی کی ایک انگوٹھی پہنے، وہ بھی 4.25 ماشے کی نگ والی انگوٹھی پہنے اور نگ کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ نہ کریں
کہ اس نک کے ذریعے فلاں شفا ملے گی یا فلاں کام ہو جائے گا، یہ جہالت نہ اختیار کرے۔ اور انگوٹھی پہننا بھی کوئی لازم نہیں ہے، کوئی تاکیدی سنت نہیں ہے، کسی کو شوق ہے تو پہن سکتا ہے، کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی مبارک پہنا کرتے تھے وہ بطور مہر استعمال کرتے تھے، بادشاہوں کو خط لکھتے تھے، اس کے پیچھے مہر بنی ہوئی تھی، بطور مہر اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور آج کل کی انگوٹھیاں بطور مہر استعمال نہیں ہوتی، تو یہ کوئی باقاعدہ سنت بنتی بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پہنتا ہے بہرحال جائز ہے۔ چاندی کی انگوٹھی 1 عدد، وہ بھی 1 عدد، 1 سے زائد چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ باقی لوہے کے چھلے، پیتل، سلور کی انگوٹھیاں یہ بالکل ناجائز ہیں، اور لوگ اس کو بڑے شوق سے پہن رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں، جی میں فلاں دربار سے لے کے آیا ہوں، فلاں جگہ سے لے کے آیا ہوں، میں فلاں علاقے سے لے کے آیا ہوں، اس لیے اس کو پہن رہا ہوں۔ یاد رکھیں شریعت ایک ہی ہے، مکہ مدینہ میں بھی وہی شریعت ہے، لاہور اور کراچی میں بھی وہی شریعت ہے، اور رائے پنڈ اور کوٹ رادھا کشن میں بھی وہی شریعت ہے۔ لہٰذا میں یہاں سے لے کے آیا ہوں، وہاں سے لے کے آیا ہوں، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، چاہے آپ کہیں سے بھی لے کے آئے، اور جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، چاہے آپ اس کو کہیں بھی استعمال کر رہے ہو۔ لہٰذا ایک مسئلہ تو یہ تھا جس کی طرف میں نے توجہ دلانی تھی۔ نمبر 2، آج کل ایک دوسرا بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے اخبارات پر اور ٹی وی چینلوں پر اور دیگر پرائیویٹ سطح کے اوپر بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس کے اوپر بڑی لے دے ہوتی ہے، بہت سارے نجومی، بہت سارے پانسٹر اور بہت سارے اس طرح کے عاملین اور اس طرح کے ستارہ شناس قسم کے لوگ جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا دن کیسا گزرے گا، آپ کا جمعے کا دن کیسا گزرے گا، منگل کا دن کیسے گزرے گا۔ اسی طرح یہ ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ستارے کیا کہتے ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ برج جو ہے کس کا برج کس کے ساتھ ملے گا، کس کے نام کے ساتھ کون سا برج میچ کر جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ باقاعدہ تحقیق کر کے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا جو ستارہ مل رہا ہے نہیں مل رہا، یا برج مل رہا ہے نہیں مل رہا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے بعض اوقات تو جب رشتے کیے جاتے ہیں تب بھی ستارے ملا کے دیکھے جاتے ہیں اور برج دیکھے جاتے ہیں کہ ستارے اور برج میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ رشتہ بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے ٹی وی چینلوں پر، قومی اخبارات میں اور پرائیویٹ اخبارات کے اندر، اسی طرح پرسنل طور پر بھی یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور گناہ کا پلندہ ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا کل کا دن کیسے گزرے گا، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے پیغمبروں کو ہے۔ اس کے علاوہ بلا وجہ غیب کا دعویٰ کرنا کہ کل کا دن کیسا گزرے گا، یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے پیارے رسول آپ اعلان کر دیں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اور ایک دو جگہ پر رسولوں کی قید کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا۔ باقی یہ ایرے غیرے نتو خیرے یہ بلا وجہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کی منگل کیسے گزرے گی، اپنی دیہڑیاں سیدھی کر رہے ہیں اور اپنے پیسے بٹور رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کوئی سامنے نہیں ٹھہرتا۔ میں نے کئی مرتبہ ان کو چیلنج دیا ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ کرے، چاہے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے، اگر کوئی اس طرح کا بندہ نہیں مانتا تو اس کو میرے پاس پکڑ کے لائے، انشاءاللہ چند منٹ میں مانے گا اور اپنی جہالت کا اقرار کرے گا۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، بیٹھے بیٹھے ایسی ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانیاں کر رہے ہیں اور معاشرے میں کفر پھیلا رہے ہیں، گناہ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جال سے اور ان کے شیطانی کرتبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، برادران اسلام، آج کل ایک مرض یہ بڑا عام نکلا ہوا ہے، فلاں کو جن چمٹ گئے، فلاں کو شیطان چمٹ گئے، فلاں کے اندر جن داخل ہو گئے، فلاں کے اندر جو ہے آسیب کا ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور آج کل تو یہ کام اتنا زیادہ ہے چونکہ جعلی پیر بہت زیادہ ہے، جعلی عامل بہت زیادہ ہے، جعلی عامل بابے جگہ جگہ اپنی دکانداریاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں۔ تو آج کل یہ چیز بھی بڑی عام ہے۔
یاد رکھیں کسی بندے کے اندر جو ہے کسی جنات کا اثر ہو جانا یہ ممکن ہے، شریعت مطالعہ سے ثابت ہے، لیکن آج کل جس طرح اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح پھیلایا جا رہا ہے، یہ بالکل تقریباً 90 سے 95% جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، مکاری ہے، اپنا مطلب سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مطالبہ منوانے کے لیے۔ مریض بھی ہمارے بڑے چلاک ہو چکے ہیں، اپنا مطالبہ منوانے کے لیے جو زبان پہ نہیں لاتے تو اس کے ذریعے اپنے آپ کو جن چمٹا لیے، اپنے آپ کو جو ہے موکلات کے بکھیڑے میں ڈال دیا اور اس طرح کی باتیں۔ یہ تقریباً 5% بڑی مشکل کسی کے اندر جنات کے اثرات ہو سکتے ہیں، اور جن کا علاج الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء اسلام سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے تو ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور جن تو ہم سے ڈرتے ہیں، اور انسان طاقتور مخلوق ہے، جن تو کمزور مخلوق ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جنوں کا دماغ تو انسانوں نے خراب کیا ہے، ان کو اوپر چڑھا کے اور ان کا ذہن بگاڑ کے بڑے سورہ جن، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فزادوہم رہقا، ان کا دماغ انہوں نے خراب کیا ہے، انسانوں نے ان سے ڈر کے ان کا دماغ خراب کیا۔ اب جس کو کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا مرد، کیا عورت، جب جہاں اپنے آپ کو جن چمٹا لیے کہ مجھے جن چمٹے ہوئے ہیں، اور پھر نقلی پیروں کا کاروبار کھل جاتا ہے اور یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔ 90-95% یہ جھوٹ ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، لیکن کوئی سمجھدار بندہ ہو تو تب، ورنہ پورے گھر والے پریشان بیچارے، گھر والوں کے رشتہ دار پریشان، پورے گھر کے لیے ایسا بندہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اگر واقعتاً کوئی ایسی بات ہے تو جید علماء اسلام سے رابطہ کریں اور اس کا علاج بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو پھر اسے حل کریں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ 90 سے 95% یہ آج کل فراڈ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑی دکانداریاں ہو رہی ہیں، بڑی غلط بیانیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا سوچ سمجھ کر۔ اس لیے اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اس دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں یہاں لاکھوں راہزن بھی پھرتے ہیں، لہذا دھیان سے رہنا ہے، کہیں کسی لٹیرے کے ہاتھوں لٹ نہ جانا۔ نمبر 4، برادران اسلام، آج کل ایک اور برائی جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ کیا ہمارے تعلیمی ادارے، کیا ہمارے سکول و کالج اور یونیورسٹیاں، اوپر سے لے کے نیچے تک، بلکہ اب تو حکمرانوں تک کے بارے میں یہ خبریں چلتی ہیں کہ وہ نشہ کرتے ہیں۔ نشے کی لعنت جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ بڑے بڑے سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں نشے کرتے ہیں، اور نشہ گلی محلے بازار سے ہوتے ہوئے انسانیت کو تباہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ نشہ اسلام میں مکمل حرام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بولے ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز، شراب سے لے کر بھانگ، چرس، افیم، یا جو چیز نشہ پیدا کر دے، جو چیز بھی ہو، آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، جو چیز نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے۔ جو بندے کو فاقد العقل بنا دے، مخبوط الحواس بنا دے، وہ حرام ہے۔ اور یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی جس بندے نے کبھی زندگی میں نشہ استعمال نہیں کیا، اگر وہ کرتا تو اسے نشہ ہو جاتا یا نہ ہوتا، اس کا اعتبار ہے۔ اس کا اعتبار نہیں، جو پکے نشئی ہوتے ان کو تو شراب سے نشہ نہیں ہوتا، پکے نشئیوں کو تو بھانگ اور چرس سے نشہ نہیں ہوتا، یہ تو سوٹے پہ سوٹے لگائے جاتے اور ان کو پھر نشہ نہیں ہوتا، اور سوٹے پہ سوٹے لگائے، لگے دم مٹے غم، علی 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 نعرہ لگا دیا، بس یہ سوٹے لگائے۔ حضرت علی کا نام اس گندی زبان سے لیا۔ حضرت علی کتنی مقدس ہستی ہے، جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، حضرت علی کا نام لے کے بھانگ اور چرس کے سوٹے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کا نشہ اسلام میں مکمل طور پہ حرام ہے۔ اپنی اولاد پر، اپنی فیملی پر کڑی نظر رکھیں کہ کہیں کوئی نشے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ایک بندہ بھی پورے گھرانے میں سے نشے پہ لگ گیا تو پورا گھرانہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور بڑی مشکل سے اس مصیبت سے جان چھوٹے گی۔ لہٰذا ہر قسم کا نشہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ جو سگریٹ ہے یا نسوار ہے یا اسی طرح حقہ ہے، یہ بعض علماء کے نزدیک حرام ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یعنی اس بات پر سارے علماء متفق ہیں یہ ناپسندیدہ کام ہے،
ناپسندیدہ کام پر تو سب کا اتفاق ہے، اگرچہ یہ اس درجے کا نہیں ہے جو باقی نشے ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے بندہ اپنی عقل سے زائل نہیں ہوتا، اس سے نیچے اس کا لیول ہے، لیکن کم از کم جو اس کا لیول ہے وہ ناپسندیدگی کا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو بھی کوشش فرمائیں آہستہ آہستہ چھوڑ دیں، چونکہ اسلامی شریعت میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 5 برادران اسلام، ایک یہ بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ آج کل جب ہم دینی محافل کراتے ہیں یا ہمارے الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے تو ہم کاغذ کے اشتہارات بنواتے ہیں اور ان کو گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں اور دیواروں کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ دینی محفلیں ہوتی ہیں، علماء کے نام لکھے ہوتے ہیں، درود پاک لکھا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا ایک جلسہ کروانا ہے، اس جلسے کے لیے وہ دیواروں پر اشتہارات لگا کے آگے، چاہے وہ سیاسی ہے چاہے مذہبی ہے، چونکہ جو سیاسی اشتہارات ہیں ان پہ بھی نام لکھے ہوتے ہیں۔ کسی کا نام محمد رشید ہے تو محمد تو آ گیا، کسی کا نام عبد الرشید ہے تو رشید بھی اللہ کا نام ہے، تو اس طرح ان کے اوپر بھی مقدس نام آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، سیاسی محفلوں کے اور مذہبی پروگراموں کے اشتہارات چھپوا کے دیواروں پر لگانا ناجائز ہے اور گناہ ہے، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے، ایک بارش آئے گی، یہ دھل کے سارے نیچے گریں گے اور گندی نالیوں میں جائیں گے، اور ان کو کون اکٹھا کرے گا؟ کون ان کو جمع کرے گا؟ کون ان مقدس اوراق کی حفاظت کرے گا؟ اللہ کا نام کہاں کہاں رلے گا؟ یہ آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو اس حوالے سے مذہبی طبقے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مذہبی طبقہ بھی اپنی محفلیں کروا لیتا ہے، وہ اشتہارات گلیوں بازاروں میں لگے رہتے ہیں اور بارش آتی ہے دھلتے ہیں اور گندگی کا وہ حصہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اشتہارات چھاپنا، چھپوانا اور جو یہ کاغذ کے، اگر آپ نے لگانے فلکس لگائیں اور ان کی بھی حفاظت کریں، جب ضرورت نہ ہو گرنے کا خطرہ ان کو اتار لیا کریں۔ اللہ کے نام کا ادب کرنا کتنا بڑا کام ہے، یہ مقدس اوراق ہے جن کی وجہ سے اللہ کے ناموں کی توہین ہو رہی ہے، مقدس ناموں کی توہین ہو رہی ہے۔ اس طرح ہمارے اخبارات جو رتی میں بکتے ہیں ان میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اکثر آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو روزانہ دیکھتا ہوں، یہ کسی چھاپڑی والے کو جو آپ کو نیم کو بیچ رہا ہے، یہ پوڑا بیچ رہا ہے، اس کو پکڑ کے اس سے کاغذ لے کے دیکھے، اس میں قرآن کی آیتوں کے ترجمے، حدیث مبارکہ، مقدس نام لکھے ہوتے ہیں، وہ اپنے 10-10 روپے کے اوپر اس کو بیچ رہے ہیں اور نیچے گر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ اللہ کے مقدس ناموں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کا احترام بڑھانا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں دنیا و آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادر اسلام، نمبر 6 اہم ترین مسئلہ ہے۔ نمبر 6 پر آج کل آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو بالوں کی کٹنگ ہے، آج کل بالوں کی کٹنگ کے جو سٹائل آ رہے ہیں، یاد رکھیں شریعت مطہرہ کے اندر آپ بال بڑے رکھ سکتے ہیں، چھوٹے رکھ سکتے ہیں، اپنا پورا سر منڈوا لیں یعنی گنجے بن جائے، جائز ہے، لیکن اپنے سر کے بال کہیں سے بہت ہی زیادہ چھوٹے اور کہیں سے بہت ہی زیادہ بڑے رکھنا، یا اسی طرح پیالہ کٹنگ کروانا، یہ جو پیالہ کٹنگ آج کل چل رہی ہے، ادھر بال ہے اور ادھر اس طرح پھروایا ہوا ہے، یا آگے بالوں کا پورا چھتا رکھا ہوا ہے اور پیچھے سے یہ بال پورے کے پورے مونڈے ہوئے ہیں، اور یا مونڈنے کے قریب ہے، مشین پھروائی ہوئی ہے، آگے پورا چھتا اور پیچھے سے جو یہ پیالہ کٹنگ بھی کہتے ہیں اس کو، اور اب تو کھوتا کٹنگ بھی چل رہی ہے، زیبرا کٹنگ چل رہی ہے، جس میں دھاریاں بیچ میں بنا رہے ہیں عجیب و غریب قسم کی، سیک کی طرح بال اوپر کھڑے کیے، بیچ میں دھاریاں نکلوائیں اور یعنی بیچ میں لکیریں ایسے کھچوا دی، اس طرح سے مونڈ دیا، یہ جو بال ہے۔ اسی طرح ایسی فوجی کٹنگ کہ جس میں بالکل پیچھے کے بال برائے نام رہ جائیں اور آگے کے بال بڑے بڑے رہ جائیں، تو یہ کٹنگ کے جتنے بھی طریقے ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ایسے حجام جو اس طرح کی کٹنگ کر رہے ہیں گنہگار ہو رہے ہیں، اور ایسے نوجوان یا بچے جو اس طرح کی کٹنگ کروا رہے ہیں گنہگار ہو رہے ہیں۔ رسول پاک کے دور میں بچے کو دیکھا گیا کہ اس کی کٹنگ اسی سٹائل پر تھی کہ بیچ میں بال رکھے ہوئے ہیں اور دائیں بائیں سے اسے مونڈ دیا گیا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا یا تو مکمل مونڈ دو یا مکمل چھوڑ دو، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، یا مکمل مونڈ دو یا مکمل چھوڑ دو۔ آج کل یہ رواج آ رہا کہاں سے؟ یورپ سے کلچر آ رہا ہے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کفار سے، ہندوؤں سے یہ کلچر آ رہا ہے۔ میرے بھائی آپ نے سر کے بال بڑے رکھ لیں،
درمیانے رکھ لیں، چھوٹے رکھ لیں، چھوٹے رکھ لیں۔ اگر آپ نے گنجا ہی بننا ہے تو 1 نمبر گنجا بنے، یہ 2 نمبر گنجے نہ بنے کہ آدھا گنجا اور آدھا بالوں والا، 1 نمبر گنجے بنے۔ اگر آپ کو گنجا بننے کا شوق ہے تو گنجے بن جائیں، لیکن 1 نمبر، 1/4 گنجا بننا، 1/3 گنجا بننا، 1/2 گنجا بننا، یہ ٹھیک نہیں۔ 1/1 100% جو ہے اپنے بال کٹوائیں یا رکھیں۔ بال آپ کندھوں تک رکھ سکتے ہیں، کندھوں تک آخری سرحد ہے یہ جو شانے، اس سے لمبے بال رکھنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ آگے عورتوں کی مشابہت شروع ہو جاتی ہے۔ اور کئی لوگوں نے تو کندھوں سے آگے بال رکھے ہوئے اور ان میں پونیاں ڈالی ہوئی ہیں، ربڑ پونیاں ان میں ڈالی ہوئی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، عورتوں کے ساتھ مشابہت۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایسے بھائیوں کو سمجھائیں، روکیں ٹوکیں تھوڑا سا، اگرچہ وہ برا منائیں گے لیکن پھر بھی ان کو پیار سے، محبت سے، دلیل سے سمجھائیں تو سارے بھائی کوشش کریں گے کہ بال سنت کے مطابق رکھیں گے۔ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ آپ بڑے رکھیں، چھوٹے رکھیں، درمیانے رکھیں، نائیوں کو بھی سمجھائیں اور اپنی اولاد کی بھی حفاظت کریں۔ یہ آج کل جو پیالہ کٹنگ اور فوجی کٹنگ، یہ اس طرح کی جو کٹنگ چل رہی ہے اور جن میں بہت زیادہ واضح فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا معمولی سا فرق ہے وہ چل جائے گا، اتنا نمایاں فرق کہ بالکل ہی بہت ہی واضح جس طرح آج کل نظر آ رہے ہیں نوجوانوں کی کٹنگ۔ تو یہ کلچر چھوڑیں، اپنے پیارے نبی کی سنت کو اپنائیں، رسول پاک کی تعلیمات کو اپنائیں، چونکہ یہی سنت طریقہ ہے اور یہی جنت کا راستہ ہے، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو ہم نے سنت کے راستے پر چلنا ہے، انگریزوں کے راستے پر نہیں چلنا۔ نمبر 7، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے نوجوانوں کا، نوعمر بچوں کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ تو سر کا مسئلہ پہلے میں نے بیان کر دیا، بالوں کا یہ ہے۔ آج کل ہماری نوجوان نسل کچھے پہن کے اور یہ نکرے پہن کے، اور کچھے اور نکرے کہاں ہیں؟ جس میں گھٹنے ننگے، ران کا کچھ حصہ بھی دکھائی دے رہا ہے، ناف کے نیچے سے وہ چھوٹے چھوٹے کچھے پہنے ہوتے ہیں۔ کوئی بائک چلا رہا ہے، کوئی نہا رہا ہے، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے، کوئی سیر سپاٹا کر رہا ہے، کوئی بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے اسی حالت میں جا رہا ہے۔ یہ جو نکرے اور کچھے ہیں، جو سطر ہے اس کو بھی نہیں ڈھانپ رہے، یعنی جو گھٹنا ہے وہ بھی سطر میں شامل ہے، اور اسی طرح ران تو مجموعی طور پر سطر کے اندر شامل ہے۔ اور ایسے کچھے جن میں ران اور گھٹنے نظر آ رہے ہیں، ایسی نکرے جن میں ران اور گھٹنے نظر آ رہے ہیں، ایسے کچھے پہننا حرام ہے، ایسی نکرے پہننا حرام ہے۔ اور ہم نے اس کو فیشن بنایا ہوا ہے، پہن کے کچھا چڑھایا اور منہ اٹھا کے نکل پڑے، بازار میں، مارکیٹوں میں، گلیوں میں جا رہے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنے سطر جو ہے اس کو نہیں ڈھانپ رہے۔ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا سطر یہ ہاتھ کے، یہ یہاں سے جوڑوں سے یہ ہاتھ اور یہ چہرے کی ٹکیا اور پاؤں کا حصہ، یہ چھوڑ کر باقی سارا عورت کا جسم جو ہے وہ سطر ہے۔ سب کو ڈھانپنا ضروری ہے، اور بہت سارے علماء کے نزدیک جو ہے عام فطروں کی جگہ پر جہاں بے پردگی کا خطرہ ہو، چہرہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر ہاتھوں پہ دستانے پہن لیں تو کیا ہی بات ہے، مزید احتیاط ہو جائے گی۔ لیکن مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ ایسے کچھے اور نکرے پہننا، ایسے کچھے پہن کے کبڈی کھیلنا یا بازاروں میں گھومنا بالکل حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل نوعمر بچے، خاص طور پہ نوجوان، اس رواج میں بہت زیادہ پڑ گئے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ آپ سارا دن گنہگار ہوں گے، آپ کے سطر پر دوسروں کی نگاہ پڑے گی اور آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے بھائی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے دنوں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی اور اس کو ٹک ٹاک پہ ڈالا، کیونکہ آج کل ہماری نسل کو ٹک ٹاک نے بہت بگاڑا ہوا ہے۔ ٹک ٹاک پہ میں نے جیسے ہی ڈالا، اتنی وائرل ہوئی وہ ویڈیو، تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے اس ویڈیو کو دیکھا اور بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی، انہوں نے توبہ کی۔ یہ ٹک ٹاک پہ ابھی چند دن پہلے میں نے یہ ویڈیو ڈالی اور وائرل ہو گئی، اور 1.5-2 لاکھ کے قریب جو اس میں ویوز آئے، بہت سارے لوگوں نے توبہ کی، رابطہ کیا، مسئلے کی وضاحت سمجھی۔ تو الحمدللہ ہم سارے بھائی کوشش کریں گے تو معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ سن لیں، نمبر 8، جو کہ قربانی کا وقت قریب ہے، بقرعید قریب آ رہی ہے، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچنا نصیب فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کی سعادت عطا فرمائے. جو بیچارے غریب ہیں اللہ ان کو خوشحال فرمائے تاکہ وہ بھی قربانی کر سکے. قربانی کے حوالے سے جب قربانی کے دن آتے تو ایک مسئلہ یہ بڑا پھیل جاتا ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں, اور بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ اس بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں. بیچارے جنہوں نے کٹے کی قربانی میں حصہ ڈالا ہوتا ہے یا بھینس کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ مخمصے میں پڑ جاتے ہیں, کیا کریں کدھر جائیں. کئی جگہ سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. یاد رکھیں کٹے کی قربانی کرنا اور بھینس کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور جو لوگ کٹے کی قربانی کو یا بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں ان کے دلائل بڑے کمزور ہیں, ان کی باتیں بڑی کمزور ہیں, اور ان کے اکثر آدھے سے زیادہ علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے. سارا سال بھینس کا کٹے کا گوشت کھاتے ہیں اور بھینس کا دودھ پیتے ہیں, سارا سال اس سے نفع اٹھاتے ہیں. قربانی کی باری آتی ہے تو دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے کٹے کی قربانی جائز نہیں یا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, تو یہ بالکل غلط بات ہے. یاد رکھیں بھینس بھی گائے کی قسم ہے. ساری ڈکشنری کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, بھینس بھی گائے کی اقسام میں شامل ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسے علیحدہ سے بھینس کہہ دیا جاتا ہے, ورنہ یہ بھی گائے کی ایک نسل ہے. تو گائے کی قربانی جس طرح جائز ہے, بھینس کی اور کٹے کی نر اور مادہ دونوں کی قربانی بالکل جائز ہے. وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو میں جو بھائی کہتے ہیں کہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی ناجائز ہے, میں ان سے پوچھوں گا کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. اگر وہ کہے بھینس کا دودھ پینا جائز ہے تو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اکثر یہ کہتے ہیں رسول پاک نے بھینس کی قربانی نہیں کی, کٹے کی قربانی نہیں کی. وہ اللہ کے بندوں, رسول پاک کے دور میں عربوں کے اندر بھینس اور کٹا موجود ہی نہیں تھا, تو رسول پاک اس کی کہاں سے قربانی کرتے؟ بھینس اور کٹا تو آج بھی عربوں کے اندر بہت کم پایا جاتا ہے. یہ جو نسل تھی یہ دوسرے علاقوں میں پائی جاتی تھی. آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, ہر چیز ہر جگہ پہنچ چکی ہے. اگر وہ کہے کہ رسول پاک نے نہیں کی تو لہٰذا اس کی قربانی جائز نہیں, تو میں کہوں گا رسول پاک نے بھینس کا دودھ نہیں پیا, لہٰذا آج کے بعد بھینس کا دودھ پینا بھی چھوڑ دیں, وہ بھی ناجائز ہے. تو جس طرح آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں, سارے دلائل کو پیش نظر رکھیں. قرآن و سنت کے واضح دلائل سے بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے, کسی قسم کے شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں شرعی تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.